کاروان حق چلے پرعزم ہے جس قدر دیکھ لو یہ قافلہ. تو معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ بول رہا ہوں، آج جو ماحول ہے اہل سنت کا عقیدہ نہ جاہل نعت خوانوں کا محتاج ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہ رافضی پیروں کا محتاج ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہ قوالوں کا محتاج ہے، اہل سنت کا عقیدہ نعت خوانوں اور قوالوں نے نہیں دیا، اہل سنت کا عقیدہ قرآن میں بھی موجود ہے، نبی کے فرمان میں بھی موجود ہے. انسانی زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ عقیدے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور ایمان اس کا مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا عقیدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو. عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر بنجر زمین کے اندر انسان ہل چلا کر بیج کاشت کر دے، پانی بھی دیتا رہے، تو یقیناً بنجر زمین کے اوپر فصل کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے دل کے اندر عقیدہ نہ ہو اور اس کے نزدیک عقیدے کے والے سے جو جس نظریے کا حامل ہو سارے اس کے نزدیک ٹھیک ہوں، تو عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے اس پر وہ عبادت کی بیج کاشت کرتا رہے تو اس بنجر دل کے اوپر عبادت کی فصل کاشت نہیں کی جا سکتی. عقیدے کے بغیر عبادت اسی طرح ہے جس طرح انسان بنیادوں کے بغیر بلڈنگ کھڑی کرنے کی کوشش کرے، اور عقیدے کے بغیر عبادت اسی طرح ہے جس طرح جڑوں کے بغیر درخت کھڑا نہیں ہو سکتا. عقیدہ بنیاد ہے اور اس بنیاد کے اوپر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. اب سوال یہ ہے کہ آج تو بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا عقیدہ درست ہے. تو عقیدہ اصل میں عقیدہ ناجیہ کون سا ہے جو انسان کو نجات دلانے والا ہے، جو دنیا اور آخرت کے اندر اس کی کامیابی کا ضامن ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ناجیہ ہوگا، باقی جہنم میں جائیں گے. ایک ایسا ہے جو نجات پائے گا اور وہ جنت کے اندر جائے گا. وہ فرقہ ناجیہ، وہ عقیدہ ناجیہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ عقیدہ ناجیہ اور فرقہ ناجیہ کہلائے گا، جو میرے طریقے پر چلیں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے. وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ عقیدہ ناجیہ ہے جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہم اہل السنت والجماعت. وہ عقیدہ ناجیہ رکھنے والے گروہ کو، فرقے کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، اور یہی نجات پائیں گے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اچھا، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت، اس کے حوالہ سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک سوال ہوا کہ یہ فرمائیں کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، اور جن کے سیاہ ہوں گے ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے. جن کے چہرے سفید ہوں گے ان کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اہل السنت والجماعت. کل قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے ان کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کا سلسلہ جس امام سے چلا ہے ان کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے ہم اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہیں. تو پوچھنے والے نے سوال کیا
اور وہ سوال ایک حکمت کی اور فراست کی بنیاد پر تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کل بہت سے لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تو امام زین العابدین سے عرض کیا گیا کہ آپ وضاحت کر دیں کہ اہل سنت و جماعت کی کوئی علامات ہیں، کوئی نشانیاں ہیں، کوئی آثار ہیں جن سے پتہ چلے کہ یہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت و جماعت کی ایک علامت بیان کی۔ آپ سنیں گے تو آپ کو رشک آئے گا اس بات پر کہ مولا علی المرتضیٰ کے پوتے کی زبان سے اور امام علی مقام کی لخت جگر کی زبان سے اہل سنت کی کیا ایک علامت انہوں نے بیان کی۔ فرمایا ویسے تو بہت ساری علامات ہیں، لیکن ان میں سے اہل سنت کی ایک علامت یہ ہے کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم، کہ یہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اب اہل سنت و جماعت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا ہے کہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ فی الفور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کو اختیار کرے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر وہ کسی اور عقیدے کی طرف جائے گا تو اس کے گمراہ ہو جائے گا، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ لازماً اختیار کرے اگر دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہتا ہے اور اخروی نجات چاہتا ہے، تو اہل سنت کے مسلک سے وابستہ ہو جائے۔ اب عقائد اہل سنت ہیں کیا؟ سب سے پہلا عقیدہ توحید، اور وہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ذات کے اعتبار سے بھی صفات کے اعتبار سے بھی۔ جب ہم صفات کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر لوگوں میں کنفیوژن ہے اور لوگ الجھے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو پھر لوگوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، اور اسی بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ داتا تو اللہ کو کہتے ہیں، غوث اعظم اللہ کی ذات ہے، گنج شکر اللہ کی ذات ہے، غریب نواز اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کہنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ذرا آپ نے سمجھنا ہے عقیدہ توحید کے ضمن کے اندر کہ سمیع، علیم، خبیر یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اور یہی صفت اللہ کے بندوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ اہل سنت کا بڑا واضح ہے۔ اللہ کی یہ صفتیں ذاتی طور پر ہیں اور بندوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، تو یہ ذاتی طور پر نہیں ہے، بلکہ رب جس کو عطا کرتا ہے وہ رب کی عطا سے سمیع علیم بنتا ہے، رب جس کو داتا بناتا ہے وہ داتا بنتا ہے، رب جس کو غریب نواز بناتا ہے وہ غریب نواز بنتا ہے، رب جس کو گنج شکر بناتا ہے وہ گنج شکر بنتا ہے۔ اگر داتا ذاتی طور پر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اگر غریب نواز ذاتی طور پر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، غوث اعظم ذاتی طور پر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ اپنے مقرب بندوں میں سے جس کو چاہے داتا بنائے، جس کو چاہے غریب نواز بنائے، جس کو چاہے غوث اعظم بنائے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی بڑے سے بڑا ولی کامل اپنی قوت اور طاقت سے چاہے تو ایک پتے کو بھی ہلا نہیں سکتا، لیکن رب چاہے، اگر رب طاقت دے تو وہ رب کا ولی صرف خط لکھتا ہے دریائے نیل کو کہ میں جانتا ہوں تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے رکتا ہے۔ میں عمر اللہ کا بندہ، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو جاری ہو جا۔ اب یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ کے کام کے اندر مداخلت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظوں سے دریائے نیل جاری ہوا، تو اس لیے جاری ہوا کہ ان کی وہ جو طاقت تھی وہ ذاتی نہیں تھی، اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، کوئی ولی اپنی ذاتی طاقت سے
پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن رب جب اس کو اپنی صفت کن کا مظہر بنا دیتا ہے، اور رب خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا ہاتھ اسی کے ہوتے ہیں، طاقت میری ہوتی ہے، آنکھیں اسی کی ہوتی ہیں، دیکھنے والا نور میرا ہے، چلتا وہ اپنے قدموں سے ہے لیکن وہ چلنے کی طاقت میری ہوتی ہے، اور وہ میری طاقت و قوت کا مظہر بن جاتا ہے، تو پھر وہ کام کرتا ہے جو انسانی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن یہ شرک اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اس کی ذاتی قوت نہیں ہے، بلکہ وہ خالق کائنات نے اس کو عطا کی ہے۔ اب بات چونکہ وقت مختصر ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں، مختصراً چند عقائد کی وضاحت کروں گا۔ عقیدہ رسالت، تمام کائنات کی مخلوقات سے افضل ہستیاں انبیاء کرام اور رسول اعظام کی ذوات اقدس ہیں، ساری مخلوقات سے افضل ہیں، اور ہمارے لیے تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا لازم ہے۔ جس طرح ہم اپنے نبی کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، باقی دیگر انبیاء اور رسول پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم امتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا، آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ پھر انبیاء کرام کے والے سے ایک عقیدہ یہ کہ تمام انبیاء کرام اور فرشتے یہ معصوم عن الخطا ہے، ان کی عصمت، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نبیوں سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بعض لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آدم علیہ السلام سے آگے آپ سمجھتے ہیں وہ کیا لفظ بولتے ہیں، نبی سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، نبی کی ذات سے گناہ کا تصور نہیں، عصمت انبیاء کا معصوم عن الخطا ہونا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی کے ضمن میں دوسرا عقیدہ کہ نبی علیہ السلام جس طرح خاتم النبیین ہیں، اسی طرح آپ خاتم المعصومین بھی ہیں۔ معصوم عن الخطا ہونا آپ کی ذات پر ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد کائنات میں کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ پھر انبیاء کرام کے حوالے سے یہ عقیدہ کہ تمام نبی نبوت اور رسالت میں برابر ہیں، اور رسول نبیوں سے افضل ہوتے ہیں، اور رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت اور نئے احکام لائیں، نبی اپنے سے پہلے والے نبی یا رسول کی شریعت کو آگے لے کر چلتا ہے۔ رسول نبی سے افضل ہیں، لیکن بحیثیت رسول سارے رسول برابر ہیں، بحیثیت نبی سارے نبی برابر ہیں۔ درجوں کے اعتبار سے یہ عقیدہ قرآن نے دیا کہ بعد رسولوں کو بعد رسولوں پر فضیلت دی گئی ہے، اور خود قرآن کہتا ہے کہ ایک رسول ایسے ہیں جن کے سارے رسولوں پر فضیلت دی گئی۔ وہ رسول کون ہے؟ قرآن نے نام ذکر نہیں کیا۔ نام اس لیے ذکر نہیں کیا کہ جب سارے نبیوں رسولوں پر فضیلت کی بات ہوگی تو نام ذکر نبی ہو تو مراد آمینہ کے لال ہی ہوتے ہیں۔ یہ اتنی معروف اور مشہور بات ہے کہ نام ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ درجات جو اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی رسولوں پر بلند کیے، ان درجات کی تعداد کیا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کتنے ہیں؟ قرآن نے درجات کی تعداد بیان نہیں کی۔ اصل میں قرآن نے یہ بتایا کہ گنتی کا کوئی ایسا لفظ، ہندسہ اور فگر بنی نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کے درجات کو بیان کر سکے۔ سارے نبیوں سے افضل ہمارے نبی ہیں، اور عظمت و شان والے جن کے سر پہ ہر عظمت اور ہر کمال کا تاج سجایا گیا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پھر یہ عقیدہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی کائنات میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ امام علیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک ہے دعویٰ کرنا، کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں نبی علیہ السلام کے بعد، تو اس کے تو کفر کے اندر شک ہی کوئی نہیں، وہ تو کافر ہو گیا، وہ دین سے نکل گیا۔ جس نے یہ دعویٰ کیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ میں نبی ہوں، لیکن امام علیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعویٰ کرنا تو ایک طرف ہے، کوئی بندہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں نبی ہوتا، کاش میں نبی ہوتا، اپنی اس تمنا اور خواہش سے بھی وہ بندہ کافر ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا۔
ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوسرے نے اس سے دلیل مانگی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، دوسرا اس سے کہتا ہے کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وہ دونوں کافر ہو گئے. عرض کیا حضور جس نے دعویٰ کیا ہے اس کے کفر میں تو شک کوئی نہیں، لیکن جس نے دلیل مانگی ہے وہ کیسے کافر ہوا؟ فرمایا اگر عقیدہ ختم نبوت پختہ ہوتا اس کے ذہن اور دل کے اندر تو وہ کبھی یہ دلیل نہ مانگتا. اس کے دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن کے کسی کونے خدرے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑے آسان انداز سے سمجھایا. میں تھوڑا سا ایک وضاحت یہاں یہ کر دوں. آج جو قادیانی ہیں مرزائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور یہ ان کا دھوکہ ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ خاتم النبیین کا معنی تمہارے نزدیک کیا ہے، تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ پہلے نبوت خدا دیتا تھا، اب نبی علیہ السلام جس کو مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے، اور مرزا کو نبوت نبی علیہ السلام نے دی ہے. اب یہ تو امت کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح کائنات بھی ہیں، جان کائنات بھی ہیں، مرکز کائنات بھی ہیں، مبدأ کائنات بھی ہیں، حیات کائنات بھی ہیں، نظام کائنات بھی ہیں، وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، باعث تخلیق کائنات بھی ہیں. عظمت عزت کا ہر تاج اللہ نے اپنے حبیب کے سر اقدس پر سجایا، لیکن نبوت دینا یہ خدا کا اختیار ہے، ذات مصطفیٰ کا اختیار نہیں ہے. پھر جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اس کی تفسیر تو سرکار نے نہ کسی مفسر پہ چھوڑی ہے نہ کسی محدث پہ چھوڑی کہ تم بیان کرنا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. نہیں، خود سرکار نے بیان کر دیا. فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، ان قریب میری امت کے اندر 30 جھوٹے آئیں گے. کلہم یزعموا انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا وانا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، اور خاتم النبیین وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پھر عقائد اہل سنت میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالہ سے یہ عقیدہ اور تمام انبیاء کرام اور اللہ کے مقرب ہستیوں کے بارے میں کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یہ حیات انبیاء اور حیات اولیاء کا عقیدہ یہ اہل سنت کے عقائد میں شامل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، تمہارا درود میں خود سنتا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو تب بھی ہمارا درود سنیں گے؟ فرمایا ہاں سنوں گا، اس لیے کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حی فی قبرہ. فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے. نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور صرف زندہ نہیں ہوتے، وہ قبر میں رب کی عبادت کرتے ہیں، اور رب قبروں میں اپنے نبیوں کو رزق عطا فرماتا ہے. اس کے ایک عملی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت غزالی زمان علامہ سید احمد سید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ روایت نقل کی شق صدر کا واقعہ جو 4 مرتبہ ہوا. نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس کو چاک کیا گیا اور آپ کے قلب اطہر کو نکال کر ایک تشت میں رکھا گیا، کوثر و تسنیم اور زمزم سے اس کو دھویا گیا، واپس آپ کے سینہ اقدس میں رکھا گیا. تو حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سوال اٹھایا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ واقعہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے، قرآن نے تو بیان نہیں کیا، نہ یہ کسی صحابی نے بیان کیا، یہ سرکار نے خود بیان کیا ہے. جب نبی علیہ السلام نے بیان کیا
تو گویا سرکار فرما یہ رہے ہیں جب جبریل آئے تو میں دیکھ رہا تھا، جبریل نے میرا سینہ چاک کیا تو میں دیکھ رہا تھا، جبریل نے میرا دل نکالا تو میں دیکھ رہا تھا، جبریل نے میرے دل کو زمزم کوثر و تسنیم سے دھویا تو میں دیکھ رہا تھا، جبریل نے میرے دل کو واپس رکھا تو میں دیکھ رہا تھا، جبریل نے میرے سینے کو سی دیا تو میں دیکھ رہا تھا۔ حضرت غزالی زمان فرماتے ہیں دل باہر پڑا ہے اور سرکار پھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنی زندگی کے لیے دل کی دھڑکنوں کا محتاج نہیں ہوتا، نبی کا دل باہر ہو نبی پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری دلیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی مسلم شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا اذا مررت بقبر موسیٰ فرأیتہ یصلی قائما فی قبرہ، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، کب؟ معراج کی رات مسجد اقصی کی طرف جاتے ہوئے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا، کیا کر رہے تھے؟ وہ یصلی قائما فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا پھر بات غزالی زمان کی آ گئی، آپ لکھتے ہیں کہ یصلی کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے اور درود پڑھنا بھی ہے، تو اگر معنی یوں کیا جائے کہ جس وقت سرکار کی سواری قبر موسیٰ کے قریب سے قصیب احمر سرخ ٹیلا جو قبر موسیٰ علیہ السلام ہے اس کے قریب سے سرکار کی سواری گزری، یصلی قائمن، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، معنی پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی ہے تو معنی اگر یوں کرے کہ جب آمنہ کے لال کی سواری موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزری تو وہ کھڑے ہو کر اپنے امام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، تو معنی پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ فرماتے میں مسجد اقصی میں پہنچا، سرکار وہاں موجود تھے، اور پھر جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پہ پھر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، حضور واپس تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، نمازیں کم کروانے کی درخواست کی، تو سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی، مسجد اقصی میں بھی، چھٹے آسمان پہ بھی، حضور واپسی آئے تو چھٹے آسمان پہ پھر ملاقات ہوئی، تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صرف قبر میں زندہ نہیں ہوتا بلکہ جس وقت چاہے جہاں چاہے قبر سے اٹھ کر آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے، اور اگر کلیم اللہ کی شان یہ ہے تو حبیب اللہ کے مقام اور حیات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ پھر عقائد اہل سنت میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا ہے، ما کان و ما یکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سارا علم، اور جو ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال آپ نے ایک بات کی، کہتے ہیں نگاہ نبوت میں تینوں زمانے برابر ہیں۔ جملہ بڑا مختصر ہے لیکن معنی اس کا بہت بڑا ہے، کہا شعور نبوت میں تینوں زمانے برابر ہیں۔ سرکار جس طرح ماضی کو دیکھتے ہیں، حال کو دیکھتے ہیں، اسی طرح استقبال کو، مستقبل کو، فیوچر کو بھی دیکھتے ہیں، تینوں زمانے برابر ہیں آقا کریم کی نگاہ نبوت میں۔ اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ جو قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں، اگر سرکار کو غیب کا علم نہیں تھا تو کس بنیاد پر یہ ساری علامتیں بیان کی؟ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، علامات قیامت میں سے سب سے بڑی علامت، ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا رہا دجال کے فتنے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو خبردار کیا اس فتنے سے۔ یہ فتنہ کب آئے گا؟ قرب قیامت۔ قیامت کب آئے گی ہم نہیں جانتے، لیکن وہ جانتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت دجال کا فتنہ آئے گا، اس فتنے کے مقابلے میں 10 مجاہد جو نکلیں گے، حضور فرماتے میں ان کا نام جانتا ہوں، ان کے باپ کا نام جانتا ہوں، ان کے قبیلوں کا نام جانتا ہوں، اور حد یہ ہے فرمایا وہ 10 مجاہد جن گھوڑوں پر بیٹھ کے نکلیں گے میں ان گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں، ان گھوڑوں کا رنگ کیا ہوگا مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں صرف اپنے سامنے دیکھتا ہوں؟ فرمایا نہیں، جس طرح میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں اس طرح میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ شیخ محقق کہتے ہیں دیکھنے کے لیے
دو باتیں ضروری ہیں، دن کا اجالا ہو اور انسان نے جس طرف دیکھنا ہے نگاہیں ادھر متوجہ ہوں۔ لیکن کہتے ہیں دونوں شرطیں ہمارے لیے ہیں، سرکار جس طرح اجالے میں دیکھتے ہیں اس طرح تاریکی میں بھی دیکھتے ہیں، اور ہم نے جدھر دیکھنا ہو ہماری نگاہوں کا ادھر متوجہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک وقت کے اندر 6 ڈائریکشن کے اندر 6 سمتوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ سرکار کا چہرہ انور جدھر بھی ہو ایک نگاہ میں سرکار سامنے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، نیچے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے جس طرح سرکار ظاہر دیکھتے ہیں اس طرح سرکار باطن بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا صحابہ میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ خشوع کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے کہ نماز میں توجہ کدھر ہے، یہ نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے، اس کا تعلق تو دل سے ہے۔ لیکن فرمایا میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں تمہارا دل کس طرح متوجہ ہے، تمہارے باطن پر بھی میری نگاہ ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے 5 باتوں کا علم ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ان 5 باتوں کا علم کسی کو نہیں، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے ان 5 باتوں کا علم ہے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں حضور کی نسبت سے 5 باتوں کا علم رکھتا ہوں تو فرمایا وہ سچا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو ان 5 باتوں کا علم عطا کیا۔ اور علامہ علوی مالکی نے تو بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو ان 5 باتوں کا علم نہیں۔ کون سی 5 باتیں؟ کہ بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، قیامت کب آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ 5 باتیں اللہ کو صرف پتہ ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کو بالکل پتہ ہیں، اللہ جانتا ہے، اور اللہ کا یہ علم ذاتی ہے، لیکن رب جس کو چاہے یہ علم عطا فرما دے۔ آپ نے بات لکھی، آپ سمجھیں گے نا یہ بات۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 7 قطب ہر وقت موجود ہوتے ہیں جن کو ان 5 باتوں کا علم ہوتا ہے۔ بارش کب ہوگی، کون کہاں مرے گا، کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں، ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی۔ 7 قطب ہر وقت موجود رہتے ہیں، ایک کا انتقال ہو جائے دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں اگر قطب جانتے ہیں، قطب سے آگے مقام ہے غوث کا، غوث سے آگے مقام ہے غوث اعظم کا، غوث اعظم سے آگے مقام ہے تابعی کا، تابعی سے آگے مقام ہے صحابہ کا، صحابہ میں بیت رضوان والے افضل، بیت رضوان والوں سے احد والے افضل، احد والوں سے بدری صحابہ افضل، بدری صحابہ سے عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ سے چاروں یار افضل، چاروں یاروں سے یار غار افضل، یار غار سے آگے مقام نبوت، مقام نبوت سے آگے مقام رسالت۔ اور رسولوں کے اندر اولو العظم رسول سارے رسولوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اور اولو العظم رسولوں کے امام کو آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ فرمایا اگر قطب جانتے ہیں ان 5 باتوں کا علم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصال، فرمایا میں تو رب کے سارے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ اس کا مطلب جو بیان کیا علماء نے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے وہ کائنات کی ابتدا بھی جانتے ہیں، انتہا بھی جانتے ہیں، کائنات کی وسعتوں سے واقف ہیں۔ تو نیوٹن سے کسی نے پوچھا کہ تم بتا سکتے ہو کائنات کا آخری کنارہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم نے خوردبین بنائی ہے لیکن کروڑوں سال کے فاصلے پر ایک گلیکسی ہے، کہکشاں ہے، نوری کہکشاں، اس کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن کائنات کا آخری کنارہ کیا ہے ہم نہیں بتا سکتے۔ اور 10 لاکھ سال بھی ہم آلے ایجاد کرتے رہیں، سائنس کے اندر ترقی کر لیں، ہم نہیں بتا سکتے کائنات کا آخری کنارہ کیا ہے۔ نیوٹن نہیں جانتا لیکن 11ویں والا پیر جانتا ہے۔ فرماتے مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں، نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، میں اللہ کے سارے شہروں کو، اللہ کی کائنات کو مجتمع اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو اگر غوث اعظم کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو رسول اعظم کی نگاہ کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ پھر اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے یہ بات ہے، اہل بیت اطہار
وہ آل سنت کے ایمان کی جان ہے. آل سنت کا ایمان مکمل نہیں آل بیت اطہار کی محبت کے بغیر. اور میں زیادہ دور جانے کی بجائے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ آج لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ آل بیت کی محبت کسی خاص مسلک کا اس پہ اجارہ داری ہے، فرمایا نہیں. آل بیت کی محبت آل سنت کی علامت ہے، اور آل سنت اگر آل بیت کا بغض کسی کے سینے میں ہو، فرماتے ہیں وہ سنی نہیں ہے، وہ خارجی کہلائے گا، وہ آل سنت سے خارج ہے. پھر حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا، سنیں گے آپ؟ فرماتے میرے والد گرامی حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کون؟ حضرت مجدد صاحب کے والد. آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی کو بیعت کرتے تھے تو ایک بات لازمی اس سے کرتے تھے کہ تو ایمان پہ موت چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا حضور کیوں نہیں، ہر مومن کی خواہش ہے، اور وہ دعائیں مانگتا ہے کہ مجھے ایمان پہ موت آئے، خاتمہ بالایمان ہو. تو فرمایا پھر میری ایک نصیحت تو تجھے ایک کام لازماً کرنا. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت مجدد صاحب یہ ان کے والد کون ہیں؟ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور ان کی رگوں میں فاروقی خون ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آپ شان اہل بیت سنیے. فرماتے ہیں وہ اپنے مرید سے کہتے اگر تو خاتمہ بالایمان چاہتا ہے تو ایک مجرب نسخہ تجھے دے رہا ہوں، وہ کام تو نے لازماً کرنا ہے. اس نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا اہل بیت سے محبت کرنا، خدا ایمان پہ موت عطا کر دے گا. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے والد گرامی حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ ان کے وصال کا وقت آیا تو میں ان کے پاس حاضر تھا. نزا کی کیفیت تھی اور صورتحال یہ تھی کہ میرے والد گرامی مکمل طور پر کسی کو پہچان نہیں سکتے تھے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ بات فرماتے تھے کہ اگر ایمان پہ موت چاہیے تو آل بیت سے محبت کرو، تو اب آپ فرمائیے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کس طرح دنیا سے جا رہے ہیں؟ تو حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اے میرے بیٹے، اس وقت جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں بالکل مکمل طور پر میرا پورا وجود آل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ نے کتنی خوبصورت بات لکھی جو بعض آپ نے مکتوبات شریف کے اندر آل بیت کا مقام بیان کرتے ہوئے لکھی ہے. اس میں آخر میں آپ نے ایک ربائی لکھی ہے حضرت شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی. فرماتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ، اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ کہنے والے فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. تو آل سنت کے عقائد میں سے کہ اہل بیت آل سنت کے ایمان کی جان ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالہ سے آل سنت کا عقیدہ، تمام صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، کلہم عدول، اور تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، تمام آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. رضی اللہ عنہم وردوا عنہ کا تاج سب کے سروں پر ہے. لیکن وہی بات جو عقیدہ رسالت میں نے عرض کی ہے کہ صحابیت کے شرف کے اعتبار سے سارے برابر ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی اللہ کا ولی کروڑوں سال عبادت کر کے اس صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک نماز نہ پڑھی ہو، ایک روزہ نہ رکھا ہو، زکوٰۃ نہ دی، حج نہ دیا، صرف کلمہ پڑھا، سرکار کے چہرہ انور کا دیدار کیا، دنیا سے رخصت ہوا. کوئی ولی کروڑوں سال عبادت کر کے اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اور یہ مثال موجود ہے احد کے موقع پر یہودیوں کی طرف سے ایک بکریاں چراتے ہوئے چرواہے آئے، کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان بکریوں کو ہانک دو اس کے مالک کی طرف، اور کلمہ پڑھا، میدان جہاد میں گئے. نماز کا وقت نہیں تھا کہ نماز پڑھتے، زکوٰۃ کا بھی موقع نہیں تھا، حج کا موسم نہیں تھا، روزوں کا موسم نہیں تھا. کلمہ پڑھا، شہادت کی موت مل گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کتنا خوش نصیب ہے، عمل تھوڑا کیا ہے، اجر زیادہ پا گیا.
مقام صحابیت پر فائز ہو گیا تو کوئی ولی کروڑوں سال عبادت کر کے کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی ایمان والی نگاہ آمنہ کے لال کے چہرے پر پڑ جانے سے بنتا ہے۔ تو تمام صحابہ شرف صحابیت کے اعتبار سے برابر ہیں، صحابیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، لیکن درجوں کے اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر فرق ہے۔ وہ کیسے؟ ایک فرق خود قرآن نے بیان کیا، فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے وہ برابر نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے کے حالات اور تھے، سختیاں زیادہ تھی، مالی جانی قربانیاں زیادہ تھی۔ فتح مکہ کے بعد حالات بدل گئے، اس وقت صورتحال اور تھی، فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے وہ درجے کے اعتبار سے لیکن ہیں دونوں، اور میں نہیں کہہ رہا، ان علماء نے نہیں کہا، خود قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے جب بعد میں اسلام لائے اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ لہٰذا آج کوئی بندہ یہ تقسیم کرے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو سفیان وہ تو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ ذرا اپنا منہ سنبھال کر بات کرو، قرآن نے فیصلہ کر دیا، تیری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے بیان کر دیا۔ اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ درجے کے اعتبار سے برابر نہیں ہے، لیکن شرف صحابیت تو ملا اور ہر ایک سے جنت کا وعدہ خدا نے کر دیا ہے۔ پھر حضرات گرامی قدر، مشاجرات صحابہ کا آپس کا اختلاف، اس حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ ہے، علماء نے لکھا اس میں مجالس کے اندر اس حوالے سے بحث کرنا، صحابہ کے اختلافات کو ہائی لائٹ کر کے اس پہ تبصرے کرنا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے، صحابہ کرام کے اختلافات کو بنیاد بنانا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے میں نے یہ بات یہاں پہلے عرض کی ہو، کیونکہ جو ان کا اختلاف تھا وہ ذات کا نہیں تھا، وہ رائے کا اختلاف تھا، اور جب وہ اکٹھے ہوتے تھے تو رحماء بینہم، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آپس کا اختلاف تھا اور ایک جنگ کا ماحول تھا قتل عثمان کے والا سے کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اس رائے میں اختلاف تھا، جنگ کا ماحول بنا ہوا کہ ان دونوں کے لشکر آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو سنیے اس وقت جو روم کا بادشاہ تھا اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ایک میٹنگ کی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو ساتھ ملا کر مولا علی کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر یہ کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ کو سائڈ پہ کر کے ریاست اسلامیہ پر قبضہ کر لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ روم کا عیسائی یہ پلاننگ کر رہا ہے اور اس نے یہ ایک منصوبہ بنایا ہے، تو آپ نے اس کو خط لکھا، آپ نے فرمایا اے دنیا کے کتے، یہ لفظ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، فرمایا دنیا کے کتے، تو اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میرے اور مولا علی المرتضیٰ کے اختلاف ہے اور تو فائدہ اٹھائے گا، اگر تو نے ایسی کوئی حرکت کی تو تیرے مقابلے میں مولا علی کی قیادت میں لشکر نکلے گا اور اس کا پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا۔ فرمایا یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، رائے کا اختلاف ہے، لیکن رحماء بینہم، جب کوئی بیرونی طاقت ہمارے سامنے ہو تو پھر ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور انہی مشاجرات صحابہ میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اختلاف تھا مولا علی المرتضیٰ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس پر مولا علی المرتضیٰ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہاں زبان دراز نہیں کریں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت لکھ دی، فرمایا کہ حق جو ہے وہ مولا علی کے ساتھ تھا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ پر تان کرنا یہ فاجروں کا کام ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ اور آخری بات کہ صحابہ کرام میں درجات اور مراتب کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ صحابیت کے اعتبار سے سارے برابر۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے وہ افضل ہیں، آپ بولیں گے ساتھ، وہ کیا ہیں؟ ان سے افضل ہیں
सुलह हुदैबिया के मौके पर जो मौजूद थे। फिर बदरी सहाबा अफजल, उहद वाले अफजल, फिर उनसे बदरी सहाबा अफजल, उनसे अशरा मुबशरा, उनसे चारों यार अफजल, और चारों यार से यारे गार अफजल। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जमात सहाबा के इमाम हैं, सैयदुस सहाबा हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, खलीफतुर रसूल बिला फसल हैं। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, और यही अकीदा मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी है। फरमाया जिसने मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दी, मैं उसको वो कोड़े मारूंगा जो तोहमत लगाने वाले को मारे जाते हैं, 80 कोड़े उसको मारूंगा। और खुलाफाए राशिदीन, चार यारों का जो मकाम है, आले सुन्नत की अलामत है कि चार यारों का जिक्र मोहब्बत के साथ किया जाता है। एक इलाके के अंदर एक खतीब साहब खुतबा पढ़ते हैं जुम्मे का, और खुलफाए राशिदीन का चार यारों का जिक्र नहीं करते, तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, आपने ख़त लिखा उसे, और ख़त लिख कर फरमाया कि मुझे पता चला है तू चार यारों का जिक्र नहीं करता। उसने कहा जी कोई वाजिब थोड़ी है कि जुम्मे के खुतबे में भी चार यारों का जिक्र न करूं। तो आपने खत लिखकर जवाब दिया, फरमाया अगरचे फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन तू जब चार यारों का जिक्र नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि तू सुन्नी है। ये तो आले सुन्नत की अलामत है कि वो हुजूर के चार यारों का जिक्र करते हैं, और जब चार यारों का जिक्र करते हैं तो यारे गार की अफजलियत को बयान करते हैं, क्योंकि कुरान ने कहा सानी असनैन, दो में से दूसरे, और उलमा ने लिखा कि दो में से दूसरे सिर्फ गार में नहीं, हर मकाम पर जहां आका नजर आएंगे वहां दो में दूसरे सिद्दीक अकबर होंगे। कहां? ईमान में सरकार अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे, नुसरत फी दीन में सरकार अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे, जिहाद में सरकार अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे, और तबलीग में सरकार अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे, मैदाने हशर में आने में सरकार अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे, जन्नत में दाखिल होने में सरकार अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे, रोजे में दफन होने में सरकार अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे, और जब सरकार के साथ होंगे तो दूसरे, और जब उम्मत के साथ होंगे तो मादरत के साथ मैं ये लफ्ज बोल रहा हूं, आज जो माहौल है, आले सुन्नत का कीदा ना जाहिल नात ख्वानों का मोहताज है, आले सुन्नत का कीदा ना रावजी पीरों का मोहताज है, आले सुन्नत का कीदा ना कवालों का मोहताज है, आले सुन्नत का कीदा नात ख्वानों और कवालों ने नहीं दिया, आले सुन्नत का कीदा कुरान में भी मौजूद है, नबी के फरमान में भी मौजूद है, और वो अकीदा 14.5 सदियों से यही चला रहा है। कल भी अबू बकर का पहला नंबर था, आज भी अबू बकर का पहला नंबर है, क़यामत तक सिद्दीक़ अकबर पहले नंबर पर रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है इसी अकीदे पर जिंदा रखे और इसी अकीदे पर मौत अता फरमाए, जो अकीदा नाजिया है, दुनिया में भी कामयाबी का ज़ामिन है और उखरवी तौर पर भी नजात का ज़ामिन है। वमा अलैना